بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ ابھی تک بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے لیے کوئی تاریخ متعین نہیں کی گئی۔ جب بھی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہوگا، تاریخ کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ بین الاقوامی پروازوں کا فیصلہ بہت بڑا ہے۔ متعلقہ ادارے ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی کرونا وبا کی منظر نامہ دیکھ کر ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر اپیل کی ہے کہ وہ پروازوں کی بحالی سے متعلق اطلاعات کے سلسلے میں صرف سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں۔ سوشل میڈیا پر جاری کی جانے والی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ یاد رہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ افواہ ہے کہ آئندہ ماہ کے شروع میں بین الاقوامی پروازیں بحال کر دی جائیں گی۔ کئی لوگوں نے اس حوالے سے قیاس آرائی کی تھی کہ اب جبکہ کئی ممالک جن میں خاص طور پر متحدہ عرب امارات سر فہرست ہے پروازیں بحال کر چکے ہیں، سعودی عرب میں بھی اسی طرح کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بیان جاری کر کے اس قسم کی افواہوں کی نفی کر دی ہے۔ حج و عمرہ سیزن سے متعلق انتظامات پر غور۔ سعودی عرب میں مرکزی حج و عمرہ کمیٹی کی مجلس عاملہ کا اجلاس بدھ کو نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان کی صدارت میں ہوا ہے۔ نئی مجلس عاملہ کا تقرر گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے کیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ گورنریٹ نے بتایا ہے کہ مرکزی کمیٹی کی مجلس عاملہ کا یہ پہلا اجلاس تھا۔ اب اجلاس مستقل بنیادوں پر ہوا کرے گا۔ مجلس عاملہ کے ارکان حج و عمرہ سیزن سے متعلق اسکیموں اور انتظامات پر غور کر کے سفارشات مرکزی حج کمیٹی کو پیش کریں گے۔ مجلس عاملہ کے ارکان نے زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات میں جدت لانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ قبل ازیں شہزادہ خالد الفیصل سے بدھ کو وزیر حج و عمرہ محمد صالح بن تن نے ملاقات کر کے انہیں حج موسم 1441 ہجری کے حوالے سے کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ اداروں نے حج کرنے والوں اور کرانے والوں کو کرونا کی وبا سے بچانے کے لیے بہترین حفاظتی اقدامات کیے تھے۔ کوئی بھی حاجی کرونا وائرس کا شکار نہیں ہوا۔ گھر میں شراب سازی، خاتون سمیت 5 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے گھر میں شراب سازی پر 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ 5 غیر ملکیوں کو جریر محلے سے مکان میں شراب بناتے ہوئے پکڑا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیس نے بتایا ہے کہ کارروائی خفیہ رپورٹ پر کی گئی۔ سادہ وردی میں گشتی فورس نے چھاپہ مار کر شراب سازوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ملزمان کا تعلق افریقہ سے ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ غیر ملکیوں کے ٹھکانوں سے 81 بیرل 10 بوتلیں اور 44 کین برآمد ہوئے۔ ان سب میں شراب بھری ہوئی تھی۔ شراب سازی کے آلات بھی برآمد کیے گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق 5 کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ سرکاری ڈسپنسریوں سے ادویات چرانے والا گروہ گرفتار۔ مدینہ منورہ میں پولیس نے سرکاری ڈسپنسریوں سے ادویات چرانے والے 6 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان کرنل حسین القحطانی کا کہنا ہے کہ ملزمان مقامی شہری ہیں جنہوں نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ علاقے کی 3 ڈسپنسریوں اور طبی مرکز کے اسٹور سے قیمتی ادویات غائب ہو جاتی ہیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ ادویات کی چوری میں ایک گروہ ملوث ہے۔ پولیس ملزمان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی، جو مقامی شہری نکلے۔ ریجنل ترجمان کا کہنا تھا کہ ادویات کی چوری میں ملوث 6 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کی عمریں 30 برس کے اندر ہے۔ گروہ کے خلاف سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور چوری کا مقدمہ درج کر کے انہیں مزید تحقیقات کے لیے ادارہ پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزمان سے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ان کا چالان کرمنل کورٹ میں بھیجا جائے گا، جہاں مقدمے کی سماعت اور شواہد کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔
سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرانا لازمی۔ سعودی عرب میں گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے تمام سرکاری و نجی اداروں کو پورے ہفتے اپنی عمارتوں پر سعودی پرچم لہرانے کی ہدایت کی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ نے یہ پابندی اس رپورٹ کے تناظر میں لگائی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ بعض سرکاری اور نجی ادارے اپنی عمارتوں پر سعودی پرچم لگانے کی پابندی نہیں کر رہے۔ یہ سعودی پرچم کے قانون کی دفعہ 3 کی خلاف ورزی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ شہزادہ خالد الفیصل کی اس ہدایت کی پابندی کرانے کے لیے تفتیشی ٹیمیں سرکاری اور نجی دفاتر کے دورے کرے گی۔ قومی پرچم عمارتوں پر لگانے کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف رپورٹ پیش کی جائے گی۔ مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج اور کل مملکت کے بعض شہروں میں بارش جبکہ کہیں موسم گرد آلود رہنے کا امکان ہے۔ ویب نیوز سبق نے ماہر موسمیات الحسینی کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ جازان، اسیر اور وادی الدواسر میں کہیں ہلکی بارش جبکہ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن، مدینہ منورہ اور مشرقی ریجن میں تیز اور درمیانی درجے کی ہوائیں چلیں گی جن کا سلسلہ کویت اور امارات تک پھیلنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے کہا ہے کہ آج بروز بدھ کی شام تک مدینہ منورہ ریجن اور قرب و جوار کی کمشنریوں میں تیز اور ہوا اور گرد و غبار کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ نے اس حوالے سے شاہراہوں پر سفر کرنے والوں کو خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، خاص کر شاہراہوں کے ان مقامات پر جہاں گرد و غبار کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ دریاسنا اسیر ریجن میں شہری دفاع کی جانب سے تبدیل ہوتے ہوئے موسم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بارش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان لیفٹیننٹ محمد عبدہ کا کہنا ہے کہ برساتی ریلے کی گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں، خاص کر ایسے پہاڑی مقامات جہاں سے برساتی ریلا بلندی سے گرتا ہے۔ اسیر ریجن کے بعض علاقوں میں تیز بارش کا قوی امکان ہے جبکہ ریجن کے بعض علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ ژالہ باری کا بھی توقع ہے۔ گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش کے دوران شاہراہوں پر سفر کرنے والوں کو خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ کورونا کے یومیہ نئے مریضوں میں ریکارڈ کمی۔ سعودی عرب میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بدھ 26 اگست کو کورونا کے 1068 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جو حالیہ دنوں میں سب سے کم تعداد ہے۔ گزشتہ روز 1144 نئے مریض سامنے آئے تھے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,10,836 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 1013 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,84,945 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 33 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 3,775 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 22,136 ہے جس میں 1,601 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد بدھ کو جازان میں رہی جہاں 84 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 67، مدینہ منورہ میں 57، ریاض میں 55، تبوک میں 48، الحرجہ میں 35، حائل میں 31، جدہ میں 31، الحفوف میں 30، صبیہ 28، بیش میں 27، وادی الدواسر میں 27، دمام میں 26، بریدہ میں 20، ابو عریش میں 20، الخرج 20، قطیف میں 18 اور نجران میں 17 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 19 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1 9 شہروں میں 2 اور 11 شہروں میں 3 جبکہ 12 شہروں میں 4 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے۔ گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز میں کمی کی وجہ یہی ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر پر پابندی میں اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ مملکت کے دیگر ادارے خصوصاً وزارت صحت وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے مصروف ہیں۔
شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔